कर लूं इन अबवाब में से। सुलासी मुजरद के जो अबवाब हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलासी मुजरद के जो मुजाफ के अबवाब हैं, इनकी तमरीन तकरीबन एक जैसी है। अलबत्ता ये जो सुलासी मजीद फी हैं, ये भी कवायद तो इस पे वही लगते हैं जो आपने मुजाफ के पढ़े हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा जज करना है कि कैसे वो कवायद इस पे लग रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमद्दा का लफ्ज है, ये हकीकत में था अमदादा। क्योंकि फार्मूला गर्दान आपको आती है अक्रमा, उसके मुताबिक आप इसको पहले बनाएंगे तो ये अमदादा लफ्ज बनेगा। अब आपने इस पे सोचना है कि कौन सा कायदा अप्लाई करें। दो कायदे आपने ذहन में रखने, एक मद्दुन वाला कायदा जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, और एक यमुद्दु या यजुब्बु वाला कायदा जो आपने, ठीक है। अब मद्दुन में, अच्छा तीसरा कायदा है मद्दा वाला। इन तीनों कायदों की असल जब आप बनाएंगे तो आपको फर्क खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मद्दा की असल क्या है जी? जी बोलें जी। मदद। मादादा। और इसकी असल क्या है? मददुन। और इसकी असल क्या है? यमतु। अब जरा इस लफ्ज को देखें, अमदादा, ये किसके मुताबिक फिट बैठ रहा है ये लफ्ज? हाँ जी, अमदादा को हम मादादा के मुताबिक देखेंगे, या मददुन के मुताबिक देखेंगे, या यमदुदु के मुताबिक देखेंगे? हाँ मदद। जी, और करें जी। अ- शाह वली खान साहब क्या फरमा रहे हैं? भाई बजाय तो मदद के साथ फिट आ रही है मदद। मादादा के कानून जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक शर्त है कि दो मुतहर्रिक हों, लेकिन उससे पहले हर्फ से पिछला हर्फ भी मुतहर्रिक ही हो। अब यहां जरा गौर करें, अमदादा में क्या ऐसी चीज है? यानी मैं आपको कायदे भी दिखा दूं ताकि ये देखें। यानी मादादा का कायदा देखें। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हरफ एक साथ हैं और पहले का जो माकबल है वो भी मुतहर्रिक, तो मादादा में ये कंडीशन है कि दो हर्फ मुतहर्रिक हैं दोनों, लेकिन उससे पिछला हर्फ भी मुतहर्रिक है। तो अम दादा में ये कंडीशन है। हाँ जी, और करें जी। मद्दुन का। ऐसा नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, मद दुन का कायदा सबसे पहले है कि जब एक जैसे दो हरफ एक साथ है और उनमें से पहला साकिन हो। तो यहाँ अम दादा में पहला साकिन नहीं है। इसका मतलब ना तो ये मद्दुन वाला कायदा इस पे जगह लगेगा, और ना मद्दा वाला कायदा लगेगा। एक ही कायदा है हमारे पास आगे, और वो है यमुद्दु वाला। वो आप नीचे गौर करें, नीचे बल्कि मैं ये देखें। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हरफ एक साथ है, हरकत का कोई वो नहीं, हरकत कोई भी हो, बस दोनों मुतहर्रिक और पहले का मा कबल साकिन हो, तो ये अम दादा जो है ये बिल्कुल इसके मुताबिक लग रहा है कि दो हरफ मुतहर्रिक हैं और पहले का मा कबल क्या है? साकिन। तो हम क्या करते हैं, ये जो यमदुदु में तो ये करते थे कि दाल की हरकत मीम को दी, ठीक है, तो ये बन गया यमुदुदु। क्या बन गया? और इस पे इदगाम किया तो ये यमुद्दु बन गया। तो यहां भी यही काम करेंगे, जरा करें जी। अम दादा में दाल की हरकत मीम को दी तो ये बन गया अमद दा। इदगाम किया तो क्या बना? अमद्दा। ठीक हो गया। ये हमने किस पे कायदा जारी किया? कायदा तो था ये मुद्दू वाला, लेकिन फिट कहाँ हो रहा है? अमद्दा के ऊपर। अच्छा जी, आगे बढ़ गए हम। इसी तरह युमिद्दु का लफ्ज है, अब आपको पहचानना आसान होगा। युमिद्दु असल में क्या था? जी बोलें जी। वयुम दिद कुम भी युमदिद। अमवाल, युम दिदु क्या था? युमदिदु। जी, युम दिदु जो है, इस पे कौन सा कायदा लगना चाहिए? अब आपके सामने तीनों अल्फाज हैं, मद्दा, मद्दुन या मुद्दु, कौन सा लगना चाहिए? ये मुद्दू ही जी लगना चाहिए इसमें। हाँ जी, बिल्कुल यमुद्दु वाला कायदा ही लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वही कंडीशन हमारे सामने। ये तीन कायदे मुजाफ के अंदर अहमियत के हामिल हैं, यही रिपीट होते हैं। और वो जो लम यमुद्दा लम यमुद्दु, वो कायदा तो आपको पता है सिर्फ खास है जज़म वाली हालतों के साथ। तो वो जज़म वाली हालतें वैसे ही याद है, उनमें कायदा ना भी जहन में हो,
تو یہ تین قاعدوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور ان کی جو کنڈیشنز ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، مدہ، مدن اور یمد۔ تو یہاں یمد والا قاعدہ ریپیٹ ہوگا، یم دیدو سے یمددو، اور پھر یمدو بن جائے گا۔ قرآن پاک میں جزم والی حالت میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترجیح کس چیز کو دی ہوئی ہے، کہ اصل میں پڑھنا، اصل ہی حالت میں پڑھنا، وَيُمْدِدْكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اب یہاں چونکہ جزم کی حالت تھی تو قرآن پاک میں آپ نے دیکھا اصلی حالت میں یہ لفظ پڑھا گیا، یمدتا یا یمدو یا یمدی نہیں پڑھا گیا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ امدادن پہ تو کوئی قاعدہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، ممدن، ممدن کیا تھا، ممددن، کیا لفظ تھا، ممددن، بکری من، تو اس پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ اردو والے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ ریپیٹیشن ہے اس قاعدے کی، بار بار آپ کو یمد والا قاعدہ ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اب آگے گردان آپ خود اس کو، اور جو البتہ جہد کی گردان ہے، فعل جہد کی، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدد، کیونکہ جزم شد سے ما قبل جو حرف ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، تو اس پہ تین حالتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، آخر پہ یعنی زبر پڑھ سکتے ہیں، زیر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اصلی حالت پڑھ سکتے ہیں۔ اور پیش والی اگر یہ جیسے یمدو میں تھا، وہاں ایک چوتھی حالت کیا تھی، پیش بھی پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدد، باقی آپ کے لیے آسان ہے۔ اس کا جو امر ہے وہ بھی آسان ہے، امد، امدد تھا لفظ، کیا تھا، امدد، اکریم، تو کون سا قاعدہ لگنا چاہیے؟ ویسے آپ امر بنانے سے پہلے یہ سوچیں کہ امر بنا کس سے ہے، یہ بنا ہے تمدو سے، کس سے بنا ہے، ہاں تمدو، تو تمدو میں ظاہر سی بات ہے ہمیں، ہم نے یہاں حمزہ حذف کیا ہوا ہے، تو حمزہ واپس لوٹ آئے گا، حمزہ قطعی، ٹھیک ہے، تو امدد، تو امدہ، یعنی اس دال کو آپ نے ساکن کو یہ نہیں سمجھنا کہ چونکہ آخری حرف ساکن ہے تو اس پہ آپ اس کو حرکت والا ہی سمجھیں، اور پھر اس پہ سوچیں کہ مدن کا قاعدہ لگنا ہے، یا مدہ کا قاعدہ لگنا ہے، یا یمدو کا قاعدہ لگے گا، تو جی کون سا قاعدہ لگے گا، یمدو والا، جی بالکل، دال کی حرکت ہم نے میم کو دی تو امد، اور پھر آخر یعنی دونوں کو ساکن کی، امدا، امدا بھی پڑھ سکتے ہیں، امدی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور امدد اپنی اصلی حالت میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لتمدہ، لتمدی، لتمدد۔ اور اس کی جو بقیہ گردان ہے، مثلا یمدو، یمدانی، یمدون، تمدو، تمدانی، یمددنا، تمدو، تمدانی، تمدون، جمع مؤنث کا جو سیگے ہیں نا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں، جمع مؤنث کے سیگے یمددنا، یہ بھی نوٹ کر لیں، اس پہ کوئی قاعدہ لگ نہیں سکتا۔ یمددنا میں یہ جو دال ساکن ہے یہ اپنی اصلی حالت میں ساکن ہے، اس پہ آپ یعنی قاعدہ تبھی لگ سکتا تھا کہ جب یہ دال متحرک ہوتی، کیونکہ مدن، مدہ اور یمدو میں کہیں بھی اس طرح کی میچنگ نہیں ہو رہی کہ ہم اس پہ قاعدہ لگا سکیں۔ جی یمدو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یمددنا، یہاں بھی آپ دیکھیں گے جمع مؤنث کا صیغہ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا، تمدو، تمدانی، تمدون، تمدین، تمدانی، تمددنا، امدو، نمدو، اور ممدن، ممدانی، ممدون، ممدتن، ممدتانی، ممدات، اور اسی طرح جو یعنی لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدد، لم یمدہ، لم یمدو، لم تمدہ، لم تمدی، لم تمدد، لم تمدہ، جی لم تمدو، لم یمددنا، سوری، پھر لم تمدہ، لم تمدی، لم تمدد، لم تمدہ، لم تمدو، لم تمدی، لم تمدہ، لم تمددنا، لم امدہ، لم امدی، لم امدد، لم نمدہ، لم نمدی، لم نمدد۔ بس یہ جو پانچ سیغے ہیں نا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان پانچ سیغوں کو آپ تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ احمرہ کی گردان کو بھی ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں، اسی طرح ادہام کی گردان کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور ایک شارہ ربائی کی گردان تھی آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ گردانیں ایک ہی طرز پہ ہیں، ایک ہی طریقے پہ ہیں، ساری ہوں گی۔ اچھا جی، اس پہ تو اب آپ کو قاعدہ اپلائی کرنا، یہ تین ہی قاعدے ہیں جو زیادہ تر ریپیٹ ہوتے ہیں، حاج، یحاج،
یہ آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، حاجہ اور مویدن، یاد ہے؟ یہ آپ قاعدے کو ضرور دیکھیں دوبارہ اور اس پہ اپلائی کریں. حاج، ہا جاجا تھا، دو حرف ایک جیسے آ گئے، متحرک ہے اور اس سے پیچھے الف مدہ ہے، تو ہم اس کا آپس میں ادغام کر دیں گے، الف مدہ اپنی حالت پہ رہے گا اور مد ہو جائے گا. حاجہ، قرآن پاک میں یہ مادہ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا، پہلے پارے کے آخر میں، آخری صفحے پہ بھی استعمال ہوا ہے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اسی طرح اتحاجونی، یہ سورہ انعام میں بھی یہ آپ کو ملتا ہے، اور بھی کہیں کوئی جگہ پہ آپ کو یہ مادہ مل سکتا ہے. حاج، حاج، حاجو، حاج، حاجت، حاجتا، حاججنا، جو اس کا جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حاججنا. وہاں یعنی مدینہ میں یا مکہ میں، تو مکہ میں خاص طور پہ یہی لفظ، یہ وہاں تو خیر حجہ مادہ سے استعمال ہوتا ہے، حجہ یا حجو، جی باب ناصرہ ہے، حجہ یا حجو، اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا جی؟ بولیں. حاجن، ٹھیک ہے، حاجانی. تو یلا یا حاج یا حاج، یہ لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے، تو لیکن اس کو لوگ، جو ہمارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو حاجی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں حاجی. لیکن جو صحیح وہ عربی جو بول رہے ہوتے ہیں وہ یہ لفظ یلا یا حاج، حاج، وہ حاج ہی بولتے ہیں، یا پھر جو خواتین ہوتی ہیں ان کو وہ حاجہ کہتے ہیں، حاجہ، یلا یا حاجہ، وہ سمجھتے ہیں حجہ حجہ کہہ رہے ہیں تیزی سے جب وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو خیر باب مفعلہ ہے، اور وہ خود باب ناصرہ کو ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح تضاد یا تضاد بالکل وہی گردان ہے. استر یستر استرار، اس میں زواد آ گیا تو زواد، سوا زواد کا ہم نے اصول پڑھا تھا، باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو باب افتعال کی تا کو طا سے بدل دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، تو وہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں مضاعف کی گردان سے ذرہ یا ذرو، زواد ڈبل را مادہ ہے. اسی طرح آپ آگے، جی بس، تو باقی انشاءاللہ پھر قواعد کل کریں گے. آج رشید صاحب آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر بقیہ حصہ قواعد کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد